الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری مائوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر جس طرح سے مطلق طور سے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، ایسے ہی خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے بھی فضائل بیان کیے گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہے صحابہ کرام کے تعلق سے ہو یا اہل بیت کے تعلق سے کوئی بات ہو، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے تعلق سے کیوں نہ کوئی بات ہو، اس میں غلو سے کام نہیں لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرما دیا تھا کہ میرے سلسلے میں، میری تعریف میں غلو اس طرح سے نہیں کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو سے کام لیا اور لوگ گمراہی کی شکار ہوئے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں اللہ رب العالمین نے اس فضیلت کا ذکر بھی فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسی حدیثیں منقول ہیں جس میں اہل بیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور لوگوں کو یہ وصیت کی کہ میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ رب العالمین تم سے تمام قسم کی گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ منشا ہے، اللہ رب العالمین یہ بات چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، ہر قسم کی گندگیوں سے تمہیں پاک اور صاف کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کلی طور سے بالکل پاک و صاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہ منشا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو مکمل طریقے سے تمام قسم کی آلائش اور گندگیوں سے پاک اور صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اصل میں یہ آیت کریمہ میرے ہی گھر میں نازل ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک چادر کے پیچھے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی اس چادر میں داخل کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر کے اندر داخل کیا اور کہا کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دعا کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل بیت کو تمام قسم کی گندگیوں سے اللہ رب العالمین پاک کرنا چاہتا ہے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، تو ان سے گندگیوں کو دور کر دے اور کلی طور سے پاک و صاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو گندگیوں سے پاک و صاف کر دے۔ اسی طرح سے ان کے اور بھی فضائل ہیں، ان کی خصوصیات میں ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے صدقات اور خیرات کو حرام کر دیا ہے۔ اہل بیت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقہ کو حرام کر دیا ہے، زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے۔ ان کے لیے صدقہ و خیرات کا کھانا لینا جائز نہیں ہے، جس طرح سے عام غریب مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انہیں صدقہ و خیرات دیا جائے اور اس سے ان کی کفالت کی جائے۔ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں نہیں دیا جا سکتا ہے، اس
سلسلے میں ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے بھی ان کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. ایک حدیث ہے جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ آخر الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها فی یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لیتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجور ہوتی ہے اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس میں سے کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. کیونکہ بچے ہیں ابھی ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں کھا سکتے ہیں تو ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یعنی سے پھیڑ کو نکال کے پھیڑ کو اسے نکال کے یہ اللہ کے رسول انہیں منع کرتے ہیں اور نکالنے کے لیے کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اما علمتا انا لا نأكل الصدقہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا تحل لنا الصدقہ کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. بتائیے بچے تھے بچہ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ نہیں دیا کہ کوئی بات نہیں ہے ابھی تو یہ مکلف ہی نہیں ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے کھجور منہ میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اسے نکال کے بیٹھیے تمہیں علم نہیں ہے کہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصدقات انما هي اوساط الناس کہ یہ صدقات و خیرات لوگوں کی گندگی ہے لوگوں کی میل کچیل ہے. اس سے ان کے نفوس کی طہارت ہوتی ہے اس سے ان کے مال کی پاکی اور صفائی کی جاتی ہے. یہ انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد یہ صدقات یہ خیرات نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ ہی آل محمد کے لیے جائز ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح سے آپ کے آل میں جو کہ آپ کے ازواج مطہرات کی شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جو کہ آپ کے آل میں شامل ہیں اس لیے ان کو بھی صدقات سے منع فرمایا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ان آل محمد لا تحل لنا الصدقہ کہ ہم آل محمد ہیں. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گائے بیچی گئی صدقے کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لا تحل لنا الصدقہ ہمارے لیے صدقہ اور خیرات جائز نہیں ہے. تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور ان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صدقہ و خیرات کو ان کے لیے ناجائز قرار دیا ہے ان کے لیے درست نہیں ہے ان کے لیے حرام ہے جو ان کے مقام و مرتبہ کے لیے دلیل ہے. اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا ملک لم ينزل الارض قط. آپ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ایسا ہے ایک فرشتہ آپ وسلم کی خدمت میں آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ ایسا ہے جو آج تک دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا. لم ينزل الارض قبل هذه الليلة اس رات سے پہلے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات میں فرشتے کا نزول ہوا اور پہلی مرتبہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس وقت پہلی مرتبہ یہ فرشتہ نازل ہوا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ تعالی ربہ ان يسلم علیہ یعنی اس فرشتے نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو اجازت دی ہے اور یہ حکم دے دیا ہے کہ
مجھے اس بات کی بشارت دے دے وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ایسا ہے جو آج رات سے پہلے کبھی یہ دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا، اس نے اجازت طلب کی ہے مجھ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے اسے ملاقات کی اجازت دی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھے اس بات کی بشارت اور خوشخبری سنا دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ بتائیے یہ حدیث صاف طور سے ان لوگوں کی فضیلت کے لیے دلیل ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ اللہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی ہارون تھے اور ان کو بھی نبی بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور کہا کہ اللہ رب العالمین سے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ہارون کا ان کے بھائی کا ہے وہی مقام علی تمہارا ہے میرے نزدیک، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ انہو، یہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ انہو لیس بعدی نبی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کتنی محبت کرتے تھے، کتنا لگاؤ تھا۔ یہی نہیں، ایک اہم موقع پر ایک آیت کریمہ ہے جسے آیت مباہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کریمہ یہ ہے کہ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غلط عقیدے کے متعلق جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگ رکھتے تھے، اس عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علم آپ کے پاس میں آ جانے کے باوجود بھی کوئی اگر آپ سے جھگڑ رہا ہے تو ان کو یہ دعوت دے دیجیے، ان سے یہ کہہ دیجیے کہ آئیے تم بھی اپنے فرزندوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو اکٹھا کر لے کے آؤ، ہم بھی اپنے گھر والے اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو لاتے ہیں، اور تم بھی اپنے آپ کو، اپنے چاروں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے ہم التجا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے پھر ہم گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کی لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا وقال اللهم هؤلاء أهلی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، آپ بتائیے، قسم کھانا ہے اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کے پر بدعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، ایسے موقع پر آپ کہیے قسم کھانے کے لیے ہم بھی اپنے کسی عزیز ہی کی قسم کھاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین اور اعتماد ہو جائے۔ ایسے اہم موقع پر اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کا نام لیا اور کسی کا ذکر کیا، کسی کو بلایا قسم کھانے کے لیے، تو کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے گھر کی عورت ہے۔ تو بتائیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان لوگوں کی جتنی اہمیت تھی، اس کے علاوہ جب یہ اہمیت ہے، یہ مقام ہے، تو ظاہر سی بات ہے امت پر اہل بیت کے کچھ حقوق ہوں گے۔ ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں، اس پر عمل کریں۔ تو انہیں حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان سے ہمارے اور آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہونی چاہیے، ان سے ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بغض نہیں ہونا چاہیے، اعراض نہیں ہونی چاہیے، دشمنی ان سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبان سے کسی طرح کے اس طرح کے جملے نہیں نکلنی چاہیے جس سے ان کی شان میں کسی طرح کی گستاخی ہوتی ہو، کسی طرح کے برائی ہم سے ہو جائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے قطعی طور سے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں۔ غدیر خون کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میں تم لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اہل بیت کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے ہمدردی رکھنا ہے، ان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ان سے بغض اور اعراض نہیں ہونا چاہیے، ان کی حقدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت کی کہ بعض قریشی لوگ بنو ہاشم کی تنقید کرتے ہیں، عیب چوری کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آل محمد میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا مخاطب فرمایا؟ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی۔ یہ فرمایا کہ عباس کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا يدخل قلب امرئ ایمان، کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تم سے محبت نہ کرے، یعنی اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے رشتہ داروں سے جو محبت نہ کرے، جو تم لوگوں سے محبت نہ کرے، کس وجہ سے؟ للہ، اللہ کے لیے، ولی قرابتی، اور میری قرابت کی وجہ سے، میرے رشتے کی وجہ سے۔ جو شخص اگر تم سے محبت نہیں کرتا ہے، تم سے اگر کسی کے اندر محبت نہیں ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اگر ہم سے اس طرح کی گستاخی ہوتی ہے جس سے ان حضرات کو تکلیف پہنچے، ان کی شان میں گستاخی ہو، تو ہمارے ایمان میں نقص ہوگا، ہمارے ایمان میں کمی ہوگی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ عزیز ہے۔ یعنی میرے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں، اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اہل بیت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بھی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم اذان کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائی اذان کے بعد بھی مسنون دعا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے،
اور اس میں اہل بیت کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم تشہد میں بھی اس کو تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ دعا ان کے حق میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس پہ درود بھیجے گا ایک مرتبہ تو 10 نیکی کا ثواب ملے گا. تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آل پر بھی آپ کے اہل بیت کے لیے بھی اس میں دعا کی جاتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے. تو ان کے حق میں ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے. دعا بھی مشہور ہے. اسی طرح سے مال غنیمت میں یا مال فے میں، مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، اس میں بھی مال غنیمت جو دشمنوں سے جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت ہے، اور جو صلح کر کے بغیر لڑے پھر ہی مل جائے ایسے ہی ان سے مل جائے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے، تو وہ مال فے ہے. دونوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت اور مال فے میں پانچواں حصہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا ہے. زکات میں ان کو نہیں ملے گا، صدقات و خیرات میں نہیں ملے گا، لیکن اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جان لو کہ جو کچھ بھی تم کو مال غنیمت حاصل ہو جائے، جس قسم کا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، معمولی ہو غیر معمولی ہو، قیمتی ہو اور بہت زیادہ قیمتی نہ بھی صحیح، جس قسم کا بھی ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یعنی انہی لوگوں کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے ہے. اسی طرح سے اسی آیت کے اندر یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر مال فے مل جائے تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. سورہ حشر کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے، ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ عرب و عجم میں یعنی پوری دنیا میں تمام قسم کے انسان جتنے بھی پائے جاتے ہیں ان تمام میں اہل بیت کی نسب، اہل بیت کے نسب کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبہ کا اعتقاد اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے. یعنی ہمیں اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہے، اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو اعلیٰ نسب اہل بیت کا ہے، جو جس اعلیٰ نسب کے اہل بیت ہیں، اس اعلیٰ نسب کے دنیا میں اور کسی خاندان کے لوگ نہیں ہیں. اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اولاد اسماعیل میں سے اللہ رب العالمین نے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنان سے قریش کا انتخاب فرمایا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، واصطفیٰ من ہاشم، اور واصطفیٰ من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے مجھے اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب سب سے اعلیٰ تھا، تو اس لیے آپ کے اہل بیت بھی سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والے ہوں گے. اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری اور واجب ہے. اب یہی ایک بات 1-2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب ہے کہ آخر اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں جن کا یہ مقام ہے، جن کا یہ مرتبہ قرآن کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر بتایا گیا ہے، جن کے یہ حقوق ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں. اس سلسلے میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے صدقہ حرام کر دیا ہے. جن لوگوں کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے وہی لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اور اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں. یعنی عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. تو ان میں سے بنو ہاشم
یعنی ہاشم کی اولاد اور بنو مطلب کی اولاد یہ اہل بیت میں ہیں. اصل میں مطلب کی اولاد کو بعض لوگوں نے شامل نہیں کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام کر دیا تھا اور صاف طور سے یہ کہہ دیا تھا انما بنو ہاشم و بنو مطلب شیء واحد، کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صدقہ حرام کیا تھا اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوں گے. اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ صرف بنی ہاشم ہی ہے، یعنی بنی ہاشم ہی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چل رہا ہے. تو اور بنی ہاشم سے مراد کون لوگ ہیں؟ بنی ہاشم سے مراد آل عباس ہے، آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، آل حارث بن عبد المطلب ہے. یہ لوگ ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں، اور آپ کے آل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صدقے کو حرام کر دیا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع جو آپ کے غلام تھے ان کو ایک صحابی نے کہا، ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی وصولی پر مقرر کیا، تو انہوں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیے، آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو مال مل جائے گا. تو آپ کے غلام نے یہ بات کہی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں اجازت نہیں لوں گا تب تک میں نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو رافع نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم، یہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور قوم کے غلام ان کا اٹوٹ حصہ ہوتے ہیں، وہ انہی میں سے ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آل محمد کے اگر غلام ہیں تو ان کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، وہ بھی آل محمد کے اہل بیت میں شامل ہوں گے. تو یہ ہے آل بیت، ان کا یہ مقام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم